نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے اسلامی بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ پیارے اسلامی بہن اور بھائیو، جب ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنتے ہیں تو بہت سے مسلمان بہن اور بھائی اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں، جس کے اوپر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو اس اعتراض کا جواب دیتا چلوں۔ کیا ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنتے تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو سن کر اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے تھے یا نہیں؟ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر دونوں انگوٹھے چومے اور دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ پڑھے: قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، اس سے معلوم ہوا خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی بہت سے مسلمان آپ کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، کیونکہ جو بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کو عقیدت اور محبت کے ساتھ چوم کر آنکھوں کو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنیں تو دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر ضرور لگائیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ایمان کی دلیل ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے عمل پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر عمل کرنا چاہیے۔